زندہ ہے بی بی، زندہ ہے بی بی، زندہ ہے بی بی، نعرہ بھٹو، وزیر اعظم، وزیر اعظم۔ میں بلا تمہید اس جلسہ کی باقاعدہ تقریب شروع کرنے جا رہا ہوں، مگر شروع کرنے سے پہلے بطور سٹیج سیکرٹری میں جناب اپنے لیڈر بی بی کے لال شہید بھٹو کے نواسہ، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسہ، اپنے لیڈر، اپنے قائد جناب محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ڈسٹرکٹ سرگودا کی تنظیم کی طرف سے، ڈسٹرکٹ سرگودا کے جالوں کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں۔ میں چیئرمین صاحب کے ساتھ آئے ہوئے سینٹرل پنجاب کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے، سینٹرل پنجاب کے ہمارے پریزیڈنٹ جناب راجہ پرویز اشرف صاحب، انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں، اب میں تلاوت قرآن پاک کے لیے علامہ یوسف امان صاحب کو تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کریں تاکہ اس جلسہ کو ہم آگے چلا سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمامی حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ملت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آمین۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ اے اکمل حاکمین، اے رب العزت الکریم، یا رحیم و کریم مالک، جو تیرا مقدس مبارک کلام پاک پڑھا گیا، تیری بارگاہ بنیاز میں اس کلام پاک کا ثواب پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ 1,04,000 کم پیش انبیاء علیہ السلام، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، قائد جمہوریت محترمہ بے نظیر بھٹو، بیگم نصرت بھٹو، میر مرتضیٰ بھٹو، شاہ نواز بھٹو، سب کی روح کو اس کلام پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ ہمارے چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب کو عمر خضری عطا فرما، ہر فتنے فساد سے محفوظ فرما۔ ہمارے قائد جناب آصف علی زرداری کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علیہ حبیب نور عرش محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ایک سیکنڈ نعت کے لیے جی، تلاوت قرآن پاک کے بعد میں نعت کے لیے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کرنے کے لیے
चौधरी फ़हीम अब्बास राही साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आएं और कलमा अकीदत पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। नहीं कोई औकात ओगन हार दी, जे हो जईवी हाँ मैं हाँ सरकार दी। नहीं कोई औकात ओगन हार दी, जे हो जईवी हाँ मैं हाँ सरकार दी। ते जिन्ना तेरे दर्द टुकड़े खा लए, गल कर देने और शो पार दी। क्यों फिरा मैं मंगते आ तू मंग दी, मैं तो मंगती हाँ खुदा दे यार दी। ते जो मिली इज्जत न्याजी जगते, मेहरबानी है सब सरकार दी, मेहरबानी है सब सरकार दी। अब मैं फरजंदे सरगोदा डिवीजन सरगोदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहचान, एक रियल वर्कर, डिवीजनल सदर, साबिक वफाकी वजीर फरजंदे सरगोदा जनाब मोहतरम तस्लीम अहमद कुरैशी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो इस जलसा में आए हुए मौजूद मेहमानाने गिरामी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरगोदा की जानिब से शुक्रिया अदा करें और माइक पर तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज सरगोदा के अवाम की तरफ से, सरगोदा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों की तरफ से अपने नौजवान चेयरमैन लख्ते जिगर बेनज़ीर भट्टो शहीद जनाब बिलावल भट्टो जरदारी को आने पर खुश आमदीद कहता हूं और एक बात वाज़ेह कर देता हूं कि ये वो वर्कर हैं जो जुल्फकार अली भट्टो से लेकर मोहतरमा शहीद के साथ और आज अपने नौजवान चेयरमैन के साथ कंधे के साथ कंधा लगा के इंशाअल्लाह साबित करेंगे कि एक गिरती हुई दीवार को इंशाअल्लाह 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च में सब इस दीवार को हम गिरा कर रहेंगे। तैयार हो? लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो? खड़े होकर जवाब दो, खड़े होकर जवाब दो। वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम ये भट्टो। अब मैं बिला तमहीद आज के इस जलसा के होस्ट, आज के इस इकट्ठ के मेजबान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक नई शमूलियत, एक ताज़ा हवा का झोंका, फरजंदे सियाल शरीफ, मैं जनाब मोहतरम पीर नईमुद्दीन सियालवी साहब को गुजारिश करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और बाज़ाब्ता चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा कर सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब अपने लीडर, अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और राजा परवेज़ अशरफ साहब और जितने भी हजरात यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, मैं अपनी NA-92 की आवाम की तरफ से सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं बात मुख्तसर को करूँगा कि मुझसे काफ़ी लोगों ने एक बात पूछी कि सियाल शरीफ का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या ताल्लुक़ है। मैं बात आपको बताना चाहता हूँ, जब भुट्टो साहब ने कादियानियों को काफिर करार दिया था
اس وقت میرے دادا جی شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور انشاءاللہ اس جہان اور اگلے جہان ان کا بہت بڑا مقام ہے. اور 1993 میں میرے والد مرحوم صاحبزادہ غلام نصیر الدین سیالوی جنیجو لیگ سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا الائنس ہوا تھا. اس وقت پورے سیال شریف نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے تھے. یہ ہمارا آج کا تعلق نہیں ہے. یہ جس کو غلط فہمی ہے نکال دے. انشاءاللہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے اور آنے والے الیکشن میں بلال بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم پاکستان ہوں گے. جی شکریہ. اب میں اپنے محترم چیئرمین کو بلانے سے پہلے بی بی کے لال شہید بھٹو کے نواسے خاندان شہیدہ کے وارث کو بلانے سے پہلے اس قوم کی آس، اس ملک کی امید، آپ کی اور میری آس چیئرمین بلاول بھٹو کو بلانے سے پہلے میں اپنے پنجاب کے کپتان، پنجاب پریزیڈنٹ، سابق وزیر اعظم پاکستان اور ایک ریئل جیلے جناب راجہ پرویز اشرف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پر آئے اور اپنا خطاب فرمائے. آپ سب سے اپیل ہے کہ کھڑے ہو کر راجہ صاحب کا استقبال کریں. تمام سامعین کھڑے ہو کر راجہ صاحب کا استقبال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، جناب پیر نعیم الدین صاحب آف سیال شریف، جناب تسنیم قریشی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام عہدیداران، پی ایس ایف، پی وائی او، خواتین ونگ کی نمائندگی کرتے ہوئے سمینہ گرکی صاحبہ، میڈیا کے معزز ممبران، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ سیال شریف کی اس عظیم دھرتی کے اوپر، جو کہ اللہ کے برگزیدہ ہستیوں کی دھرتی ہے اور جنہوں نے اسلام اور پاکستان کی بہت خدمت کی ہے، وہاں آج اسی خانوادے کے ایک عظیم چشم و چراغ جناب پیر نعیم الدین صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے قافلے میں شمولیت اختیار کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا بہت مبارک دن ہے. پیر نعیم الدین صاحب آف سیال شریف کی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پنجاب کے کونے کونے سے آپ کو اب پاکستان پیپلز پارٹی کی صدائیں آئیں گی، آواز آئے گی، للکار آئے گی انشاءاللہ تعالی. حقیقت تو یہ ہے کہ آج اس ملک کو جس سیاست کی ضرورت ہے، جس سیاسی طرز کی ضرورت ہے، جن سیاستدانوں کی ضرورت ہے، جس قیادت کی ضرورت ہے، ایک ایسی سیاست، ایک ایسی قیادت جو دلوں کو جوڑ سکے، جو پاکستانیوں کو اکٹھا کر سکے، جو پاکستان کو مضبوط کر سکے، جو پاکستان کے غریبوں کے مسئلے حل کر سکے، جو ان کی مہنگائی سے جان چھڑا سکے، جو بے روزگاری سے ان کی جان چھڑا سکے،
آج پاکستان کا درمیانہ طبقہ ہو، امیر طبقہ ہو، غریب طبقہ ہو، دیہڑی دار ہو، مزدور ہو، کاشتکار ہو، وہ ایک ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قیادت جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تمام معاملات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، ہر چیز کو پسے پش ڈالتے ہوئے وہ میدان عمل میں نکل چکے ہیں۔ وہ غریبوں کے لیے روزگار لانا چاہتے ہیں، وہ مہنگائی کو کم کرنا چاہتے ہیں، وہ غریب کے بچے کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، اس کی صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، وہ یہاں دلوں کو جوڑنا چاہتے ہیں، وہ محبت اور کی فراوانی چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اتفاق ہو، پورا ملک مل کر ایک ایسی فضا قائم کرے جس میں ترقی ہو، جس میں بھلائی ہو، جس میں کامیابی ہو، جس میں پاکستان کی شان ہو۔ تو یہ وہ لیڈر ہے جس کی ایک تاریخ ہے، جو جمہوریت کا علمبردار ہے، جو پاکستان کے عوام کا درد سمجھنے والا ہے، جو آپ کی تکلیف سمجھنے والا ہے، جو آپ کے دکھ اور درد کا ساتھی ہے۔ اس کا نام بلاول بھٹو زرداری ہے۔ نعرہ بھٹو۔ وہ آج یہاں آئے ہیں سیال شریف کے عظیم لوگوں کے پاس، سیال شریف کے عظیم لوگوں کی دعوت پر، اور آج پیر نعیم الدین صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی کے قافلے میں شامل ہو کر اس قافلے میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ وہ جماعت ہے جو روحانیت پر یقین رکھتی ہے، یہ وہ جماعت ہے جو تمام لوگوں میں محبت اور پیار بانٹتی ہے، جو نفرتوں کو ختم کرتی ہے، جو چاروں صوبوں کی زنجیر بن جاتی ہے، جو کشمیر اور گلگت بلتستان کو ساتھ لے کر چلتی ہے۔ یہ جماعت ہے جس نے عام لوگوں کو ووٹ کا حق دیا تھا، جس نے بڑے بڑے بتوں کو شکست دی تھی۔ یہ وہ جماعت ہے جس نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں 120% بڑھائی تھیں، جس نے پینشنوں میں اضافہ کیا تھا، جس نے کاشتکار کو عزت دی تھی، وقار دیا تھا، اس کی محنت کا پھل دیا تھا۔ آپ کو گندم کی قیمت ملی، آپ کو اپنی کپاس کی قیمت ملی، گنے کی قیمت ملی، آپ کو چاول کی قیمت ملی، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ ہم کاشتکار کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آج کیا حال ہے کاشتکار کا؟ آپ کو کیا کھاد مل رہی ہے؟ کھاد ملتی ہے پی، اور بی ملتا ہے پیا، اور پانی ملتا ہے پیا، اور بجلی سستی ہے۔ پھر دسو اس حکومت کو جان چھڑان دے کوئی طریقہ ہے کہ اسی سارے رل کے ایک دوجے دا ہاتھ پھڑ کے بلاول بھٹو زرداری صاحب دے نال کندھے نال کندھا ملا کے کھلو جائیے اور انہاں لوگاں نو چلدا کریے جنہاں غریب دے بال نو مار دیتا۔ دوستو ماشاءاللہ 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 دوستو، آج پاکستان دے اس عظیم لیڈر نے، غریباں دے اس نمائندے نے، تواڈے اس نمائندے نے 27 فروری نو قائد اعظم دے مزار تو لانگ مارچ دا اعلان کیتا ہے۔ کیوں کیتا ہے؟ کہ تواڈی مہنگائی نالو جان چھڑائی جائے۔ کیوں کیتا ہے؟ کہ توانو بے روزگاری تو بچایا جائے۔ کیوں کیتا ہے؟ کہ تواڈے بچیاں دا کوئی روزگار ہوئے، غربت ختم ہوئے،
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਮੁਹਤਰਮਾ ਦਾ ਅਜ਼ੀਮ ਫਰਜ਼ੰਦ ਇਹ ਅਜ਼ੀਮ ਲੀਡਰ ਜਨਾਬ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ कराची कायदे आजम के मज़ार तू चलणगे लांग मार्च करनगे असी सारे इन्हां दे नाल होवांगे तुसी अज अगे दस चुके हो पर एक बारी फिर दसो कि 27 तारीख केड़ा केड़ा निकल के बाहर जीटी रोड ते आएगा हाथ चुक के दसो दोस्तों तुसी बड़े बहादुर लोग हो तुसी बड़े शेर दिल लोग हो तुसी शहीद रानी बेनजीर भुट्टो नू मनण वाले लोग हो तुसी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो नू चाहण वाले लोग हो तुसी सियाल शरीफ नू मनण वाले लोग हो तुसी इथे दे अजीम खान वादे नू मनण वाले लोग हो असी भी इस खान वादे नू मनण वाले लोग हां असी भी इन मज़ारात नू मंगण और इन्हां कोलों जाके अकीदत रखण वाले लोग हां असी भी सलाम पेश करने हां लेकिन अज दसां कि पाकिस्तान वास्ते जिस चीज की जरूरत है वो उससे जमात की जरूरत है जड़ी मुश्किल तरीन हालात वफाके पाकिस्तान की गल कर दिए उस जमात की जरूरत है उन्हें उस क़यादत की जरूरत है कि जड़ी दिल ते सिर ते दुखा दे बोझ चुके सारे जुल्म सह के ते पाकिस्तान खपे दा नारा लावे ऐसी इस जमात की जरूरत है ऐसी क़यादत की जरूरत है ते आखिर ते मैं नारे लगवावांगा उधर नारियां दा जवाब देना तगड़े होके नारे 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 भुट्टो खलो के गल करो नारे 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 भुट्टो नारे 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 भुट्टो पाकिस्तान पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी पीर नईमुद्दीन बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी जनाबे ऑनरेबल चेयरमैन साहब वक्त की किल्लत की वजह से मैं आपको बुलाने से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के जज्बात हमारे सब के जज्बात आप तक पहुंचाना जरूरी समझता हूं आपकी इज्जत और अजमत के लिए मुझे अल्फाज तो मिल रहे लेकिन हमारे जज्बात हैं जो आप तक पहुंचाने हैं मेरे कायद तुझे तारीख सलामी देगी मेहरान में गिरते लाशों को खैबर के ऊंचे पर्वत को बोलान की प्यारी वादी को कश्मीर की प्यारी वादी को मेरा कायद बचाने निकला था मेरी कायद बचाने निकली थी मेरा कायद बचाने आया है तुम रोक दो रास्ता खुशबू का यह खुशबू फिर भी फैलेगी यह एक मुसाफिर करबल का यह एक मुसाफिर करबल का इसे बातिल से टकराना है जमहूर ही गालिब आया था जमहूर ही गालिब आना है जनाब ऑनरेबल चेयरमैन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपसे खिताब फरमाएंगे नारे भुट्टो नारे 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 भुट्टो नारे 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 भुट्टो
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی بھٹو آج ہم نعیم الدین سیالوی صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی میں خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اور پیر صاحب کی وجہ سے ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم سیاحت شریف آئیں اور آپ سے مخاطب ہو. ہم آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی میں خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جماعت ہے. سیالوی صاحب قائد عوام نے ہمیں اس جماعت کے لیے 4 اصول دیے تھے، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان اصولوں میں اضافہ کر کے ہمیں 5 اصول دیے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 5 اصول کہ 1 اسلام ہمارا دین ہے، 2 جمہوریت ہمارا سیاست ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور شہادت ہمارا منزل ہے. ہم سیاست کرتے ہیں اس ملک کے عوام کی خدمت کرنے کے لیے، ہمارا جد و جہد ہے، اور ہم ان 5 اصول پہ کبھی سودا نہیں کر سکتے، کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتے. یہ قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا دیا ہوا نظریہ ہے. ہم آپ کو شہیدوں کی جماعت میں خوش آمدید کہتے ہیں. قائد عوام اور شہید رانی نے جس جماعت کی قیادت کی، وہ اس ملک کی غریب عوام کی آواز بننے کے لیے، اس ملک کے مظلوم عوام کو اپنے حقوق پہنچانے کے لیے، اور وقت کا فرعون، وقت کا ظالم، وقت کا عامر کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں. ہم نے عامر ایوب اور یحییٰ کا مقابلہ کیا. ہم نے جنرل ضیاء الحق کا مقابلہ کیا. ہم نے عامر مشرف کا مقابلہ کیا. اور سیالوی صاحب اب آپ کی مدد سے ہم وقت کا ظالم کا، اس کٹ پٹلی حکومت کا، اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں. ہم نے اعلان جنگ کر چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی 27 فروری کو ہم کراچی سے نکلیں گے، اسلام آباد کے رخ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی جب ہم آپ کے ساتھ اسلام آباد پہنچیں گے، اپنے مطالبات اس حکومت کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے، اور اس ملک کے عوام کو اس ملک مشکل سے نکالیں گے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب سے یہ حکومت آئے ہیں، تبدیلی کے نام پہ تباہی چل رہا ہے. ہم نے تو پہلے دن سے ان کو سلیکٹڈ کہا. ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ یہ جو ڈیل آپ کرنے جا رہے ہو IMF کے ساتھ،
یہ ملک کا مفاد میں نہیں ہے، یہ عوام دشمن ڈیل ہے، یہ غریب دشمن ڈیل ہے۔ ہمارا معیشت، ہمارا معاشی خود مختاری کا سودا ہے۔ آپ کا نااہلی کا بوجھ، آپ کا اس ڈیل کا بوجھ اس ملک کا عام آدمی اٹھائے گا۔ مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی صورت میں اس ملک کے عوام آپ کا ناکامی کا بوجھ اٹھائے گا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 3 سال کے اندر اس حکومت نے سارے کے سارے ریکارڈز توڑ چکے ہیں۔ وعدہ کیا تھا 1 کروڑ نوکریوں کا، وعدہ کیا تھا 50 لاکھ گھروں کا، وعدہ کیا تھا کرپشن سے نجات دلانے کا۔ کیا ہوا ان وعدے کا؟ 1 کروڑ نوکری دینے تو دور کی بات، کٹ پتلی نے جن کے پاس روزگار موجود تھا ان سے بھی روزگار چھینا ہے۔ 50 لاکھ گھر بنانا دور کی بات، اس ظالم نے ان غریبوں کے سر سے چھت چھینے ہیں جن کے پاس پہلے سے چھت موجود تھا۔ انکروچمنٹ کے نام پہ ملک بھر میں غریبوں کے سر سے چھت چھینا گیا ہے۔ پچھلے ہفتے ہم ملک بھر میں کسانوں کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اپنے کسان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے اور ملک بھر میں ٹریکٹر مارچ نکالے، کسان مارچ نکالے۔ سندھ، بلوچستان کے ہر شہر سے کسانوں کے ریلیز نکالے گئے تھے۔ ہر طبقہ سراپا احتجاج ہے۔ کسان احتجاج کر رہا ہے کہ اس وقت یوریا کا بحران ہے، کسان کو اپنی فصل کی قیمت نہیں دی جا رہی۔ ان کو معلوم ہے کہ جب پی پی کا دور تھا جو فصل کی قیمت بھی ملتا تھا، جب پی پی کا دور تھا تو عزت بھی ملتا تھا، جب پی پی کا دور تھا کسانوں کا خدمت کیا جاتا تھا۔ ان کو معلوم ہے کہ جب سے یہ ناکام ترین حکومت آیا ہے، ہمارا زراعت کو تباہ کیا ہے۔ زراعت جو ہمارا معیشت کا بیک بون ہے، چاہے وہ کسان کا مسئلہ ہو، چاہے وہ مزدور کا مسئلہ ہو، چاہے وہ طالب علم کا مسئلہ ہو یا بزرگ پینشنرز کا مسئلہ ہو، ہمارا یہ تاریخ ہے، یہ ہمارا ریکارڈ ہے کہ قائد عوام کا وقت، بی بی شہید کا وقت ہو یا صدر زرداری کا وقت ہو، ہم نے ڈیلیور کیا ہے، ہم نے عوام کو مشکل سے نکالا ہے۔ ہمارے دور میں بھی مہنگائی تھا۔ مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے، جس سے اس ملک کی غریب ترین عورتوں کو مالی مدد ملی۔ ہمارا دور میں مہنگائی تھا، اگر مہنگائی تھا تو ہم نے پینشنز میں اضافہ کر کے، تنخواہ میں اضافہ کر کے
اپنے عوام کے ساتھ تھوڑا سا تسلی دلوایا تھا، تھوڑا مدد پہنچایا تھا کہ اگر ملک مشکل میں ہے، اگر مہنگائی ہے تو ہم تنخواہ میں اضافہ کر کے، پینشنز میں اضافہ کر کے مل کے ایک قوم ہو کے اس مہنگائی کا مقابلہ کریں گے۔ مگر یہ ظالم حکومت آیا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، مگر نہ تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے، نہ پینشن میں اضافہ ہوتا ہے، نہ اپنے کسانوں کو ان کی فصل کی قیمت دی جاتی ہے۔ ہم نے بہت برداشت کیا ہے، آپ کے جمہوری حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں، آپ کے انسانی حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں، اور آپ کے معاشی حقوق پہ حملے ہو رہے ہیں۔ جیسے آپ نے قائد عوام کے ساتھ دے کے اس وقت کے غریب عوام کو آواز دلوا کے مشکل سے نکالا تھا، جیسے اس ملک کے عوام نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ دے کے اس ملک کے عوام کو تاریک ترین دور سے نکالا تھا، اب آپ نے میرے ساتھ دینا ہے، اب آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے۔ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیتے ہو، اگر پنجاب کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے، اگر پنجاب کے عوام اور پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت کا مقابلہ کرتی ہے تو عمران کو چھپنے کا جگہ نہیں ملے گا۔ انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی ہم سب نکل کے اس کٹ پتلی کو بگائیں گے، اس کٹ پتلی کو گھر بھیج دیں گے۔ ہم نے اس کے جھوٹ اب نہیں سننا ہے، آپ نے بہت جھوٹ سنا ہے۔ کہتا تھا کہ کرپشن کا مقابلہ کروں گا، کرپشن کرپشن کہہ کے آپ کا کان تو پکا دیا، مگر اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بھی کہہ رہا ہے کہ جتنا کرپشن عمران کے دور میں ہوا ہے اتنا کرپشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ہے۔ کرپشن پہ بھی آپ سے جھوٹ بولا ہے، معیشت پہ، مہنگائی پہ، ان کی خود اور ان کی وزیر میڈیا پہ آ کے کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت تو زبردست چل رہا ہے، مہنگائی پوری دنیا میں ہے، پاکستان میں مہنگائی ہے ہی نہیں۔ آپ نے بہت ان کا جھوٹ برداشت کیا ہے، آپ نے بہت ان کا غلط بیانی برداشت کیا ہے۔ اب پاکستان کے عوام کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے کہ مہنگائی ہے، مہنگائی ہے، اور اس مہنگائی کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران کٹپتلی خان نیازی ہے۔ آپ کا جوش و جذبہ دیکھ کے، آپ کا محبت دیکھ کے مجھے اب معلوم ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ ظالم حکومت زیادہ دیر نہیں رک سکے گا۔ وہ اپنا پروپیگنڈا کرتے رہے، وہ اپنے سازش پکاتے رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اعلان ہو چکا ہے، جب بھی پی پی نے لانگ مارچ نکالا ہے تو وقت کا ظالم کو، وقت کا سلیکٹڈ کو سیاسی نقصان پہنچایا ہے۔ اب آپ ایک بار پھر آخری بار باہر نکلے، ایک بار پھر باہر نکلے، ملک کے کونے کونے سے میں خود جاؤں گا، ہر شہر سے خطاب کروں گا، ان کو سمجھاؤں گا کہ ہم نے مل کے عمران کو نکالنا ہے۔ پورے پارلیمان کو دکھاؤں گا کہ عوام نے عدم اعتماد دکھا دیا، عوام کا اعتماد اٹھ گیا ہے۔ اگر عوام کا اعتماد اٹھ گیا ہے تو وقت آ گیا ہے کہ پارلیمان کا اعتماد
اعتبار اس سے چھینا جائے، پارلیمان میں اس پہ حملہ کیا جائے، حکومت سے نکالنا جائے، جیت ہار اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہوتا ہے۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ جب تاریخ لکھا جائے گا تو یہ لکھا جائے گا کہ پیپلز پارٹی کے جیالے دیوار بن کے اس کی پٹلی کے سامنے کھڑے تھے، اور انشاءاللہ تعالی ہم 27 پہ نکل رہے ہیں۔ میں عمران صاحب کو وارن کر رہا ہوں کہ عمران beware the Ides of March، جیے بھٹو۔